اچھا جی، اب آپ کے پاس جیسے میں جس کمپنی کے ایزنگا کے لیے کام کرتا تھا تو اس کے ایک سی او ہیں رچ خان، وہ کہتے تھے آپ کی جو ایک دن کی جتنے بھی میرے امپلائی ہیں وہ ایک دن سے آپ کا جو ہے ریونیو وہ جنریٹ کر دیتا ہے سسٹم ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اور وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے اسے۔ پھر میں اب ثاقب اظہر صاحب ہیں ہمارے انیبلرس، اکثر ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ امیزون آپ کو، تو اس کی ایک لائن ہے جو مجھے بہت انسپریشن دے رہی ہوتی ہے جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے 25 بلین آپ کی ایک سال کی ایکسپورٹ ہے، اور جو آپ کا امیزون کی ایک دن کی جو بجٹ ہے، ایک دن کی سیل ہے، وہ 4.2 بلین ڈالر ایک دن کی سیل ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ یعنی 4 سے 6 دن میں آپ پاکستان کی پوری ایکسپورٹ جو آپ سال بھر کماتے ہیں، امیزون آپ کو 4 سے 6 دن میں وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، اتنی بجٹ۔ تو اس کا اتنا فوکس ہے، یہ اتنی یعنی ایک جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک اسکوپ ہے۔ اچھا، آپ اس سے یعنی آپ آئی ڈی ایم پاکستان ہے، یہاں پہ ایک شعیب صاحب ہیں، وہ آپ کو یہاں کراچی کئی بندے ہیں، وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ پیڈ کنٹینٹ ہے ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ جا کے اس سے لرن کر لیں۔ پھر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ امیزون کے جو جیف بیزوز ہیں، وہ یعنی دنیا کے ریچسٹ مین، اس نے کیا ایک ای کامرس ویب سائٹ بنائی تھی اور سیل کر رہے ہوتے تھے آپ کو بکس، تو آج وہ ریچسٹ مین ہے۔ یا اکثر ہم نے ایک آپ نے جیک ما کا نام سنا ہوگا، وہ بندہ جس نے کوئی 20-25 انٹرویو دیے اور اس کو کوئی جاب نہیں ملتی تھی، لیکن آخر میں اس نے ای کامرس ویب سائٹ بنائی اور اس نے 1000 لوگوں کو جابس دی۔ آپ نے نام سنا ہوگا علی بابا کا۔ تو جی اس کا جو اسکوپ ہے ہم نے یہ دیکھ لیا، اور جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں اے سی او کا ایک اسکوپ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ مین رکھتی ہے آج کے دور میں۔ تو تھرڈ پیرامیٹر جو اب میں ٹائم اور آؤٹ یعنی جو اسپیس ہے اس سے آؤٹ کب ہوا، میرے ایکسپیرینس میں یہ یعنی پہلے میں سمجھتا اے سی او کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ سکھائی جائے یا پھر اس پہ کام کیا جائے۔ تو فرسٹ ٹائم مجھے ایک چلی کا کسٹمر ملا، اس کو کوئی 2.5 سال سے کوئی اس کے لیے کوئی سیل نہیں ہوتی تھی، اس کو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اے سی او کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس بندے کے لیے جب اے سی او کیا تو اس کا جو ہے یعنی فرسٹ میں نے اس پہ ریسرچ کی، جتنی بھی اے سی او کی جو پیرامیٹر سے میں نے ایڈ کر لیے، تو اس کی سیکنڈ جو منتھ تھی اس کی بجٹ جو ہے $6 لاکھ آ گئی۔ تھرڈ منتھ میں اس کی $6 لاکھ، اور فورتھ منتھ میں میں خود حیران ہو گیا کہ اس کی $30 بلین میں ریونیو آیا۔ اچھا، جب میں اس کا ایکسپرٹ یعنی جب میں اس کے لیے اے سی او کر رہا ہوتا تو وہ مجھے مسٹر ایکسپرٹ بولتے تھے۔ جب اس کا یعنی فورتھ منتھ میں ریونیو آیا، جو کہ میں آپس کی بات ہے میں نے کبھی بھی اتنا ریونیو نہیں دیکھا، میں تو صرف کاؤنٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی زیروز کتنے بن رہے ہیں اس کے، تو $30 بلین ایک یعنی اس بندے کے لیے ایک بالکل یعنی انٹائر چینج ہو گئی اس کی لائف، اس نے اور ویب سائٹ بنانا شروع کر دی۔ اب میں اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایس سی او جو ہے، میں ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ کب ہوا، جب میں نے اس کو یہ دیکھا وہ بندہ اتنا خوش تھا اور مجھے ماں ہیرو یعنی اب جب بھی وہ مجھ سے بات کرتے ہیں مجھے ماں ہیرو بلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب یہ کام جو ہے اتنا آسان کام ہے، میں سب جتنے بزنس مین ہیں، جتنے آپ کے جو جاب لیس اسٹوڈنٹ ہیں، جو یعنی اے سی او کے فرمز ہیں، میں ان سب تک یہ اپنی آواز پہنچاؤں گا کہ آپ اگر آن لائن ای کامرس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز آپ اے سی او کو پہلے فوکس کریں، پھر اور چیزوں پہ، پیڈ مارکیٹنگ پہ۔ تو جی آج جو ہے ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کو اب یعنی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں یا جب میرے سامنے ایک یعنی کینڈیڈیٹس ٹیم بیٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر بہت فاسٹ ہیں تو میں بھی اس حساب سے انرجیٹک ہو جاتا ہوں، اگر میرے سامنے کوئی بہت ڈھیلا سا ہے تو میں بھی اس سے ڈبل سلو ہو جاتا ہوں۔ تو اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے سامنے جو ہے کون بیٹھا ہوا ہے، کوئی یعنی کوئی واقع ایکسپرٹ ہے یا نن ٹیکنیکل ہے یا ٹیکنیکل ہے۔ تو میں نے اس کورس کو ڈیوائڈ کیا ہے 2 کیٹیگریز میں، ایک ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، ایک نن ٹیکنیکل ہوں گے۔ اچھا، میں اکثر جو ہے نا جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں یا پھر خود سیکھ رہا ہوتا ہوں چیزیں، تو میں ایک مائنڈ میپنگ کی ٹیکنک یوز کرتا ہوں۔ مائنڈ میپنگ اس طرح سے ہے کہ یعنی میں اس کا ایگزامپل لوں
تو اگر میں نے شروع انٹرو میں کہا تھا میرا نام کیا ہے، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، تو میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ وسیم اکرم جو ہیں پاکستان کے ایک 92 میں ورلڈ کپ میں ایک سوئنگ کے بادشاہ ہوتے تھے، تو اس کا آپ ایک اکرم آپ نے اٹھا لیا، اور موسٹلی جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، اس کی جتنی بھی فیملی ہے، اس کی جتنی اولاد ہے، وہ عباسی کہلاتی ہے۔ تو میں نے ایک وسیم سے اکرم اٹھا لیا اور وہاں سے عباس سے اٹھا لیا، تو میں نے اس کو جو اولڈ میرے پاس انفارمیشن ہے اس کو میں نے میپ کر لیا۔ تو اب یہ جو چیزیں مجھے یعنی جب آپ مجھے ملیں گے دیکھیں گے آپ کو ایک اکرم اور عباسی جو آپ کو اولڈ انفارمیشن وہ آپ کو جو ہے نا آپ کو پنگ کرے گی، تو آپ جلدی سے مجھے سمجھ آئیں گے کون بندہ ہے۔ تو اس طرح سے میں آج کے جو کورس ہے میں موسٹلی یہ دیکھوں گا، کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو یہ چیزیں پہلے سے آتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کورس آپ کے لیے بالکل نیا ہے۔ تو اس میں موسٹلی اگر آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں یعنی 6 اسٹینڈرڈ میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کو ایسے لکھنا آتا ہے، اگر آپ ٹافل کا ایسے لکھتے ہیں، آئیلٹس کا ایسے لکھتے ہیں، اگر آپ جو ہے پاکستان پبلک سروس کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا آپ ایسے 30 اس کے لیے ایسے آپ لکھتے ہیں، تو آپ جو ہے یا پھر یونین پبلک سروس کمیشن ہے جو انڈین لوگ ہیں، یا پھر اگر میں ایک پی ایچ ڈی جو ریسرچ کرتا ہے اس کا ایک جو آپ ریسرچ پیپر پبلش ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو یعنی جو مین چیزیں ہیں وہ سیم میں اس کی میپ کروں گا کہ یہ کورس آپ کو پہلے سے آتا ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں لا رہا آپ کے لیے۔ اچھا جی، آپ جب کوئی ایسے لکھتے ہیں یا پھر آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ ٹائٹل لکھتے ہیں، آپ اس کا ایک بریف انٹرو دیتے ہیں، اور جسے ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں ریسرچ میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد باڈی دیتے ہیں، آپ میتھڈس دیتے ہیں، آپ رزلٹ دیتے ہیں، آپ اس کا اگر کوئی وہ پیڈ ہے تو آپ اس کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں، اور آپ اس پہ ایک اس سے پہلے آپ کنکلوژن دے کے اور پھر آپ بیبلوگرافی یا پھر اس کی ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو نن ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو پہلے سے فائیور پہ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے سے یوٹیوبر ہیں، یعنی ان کو بھی اے سی او کی ضرورت ہوتی ہے، آرٹیکل رائٹر ہیں اور بزنس فرم ہے، کوئی جو اے سی او کی کمپنی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل لوگ بھی اور جو نن ٹیکنیکل لوگ ہیں یہ سارے اس کورس سے مستفید ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب آگے چیک کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی ہے اس میں، تو ہم آگے سلائیڈ میں چل کے دیکھتے ہیں۔